أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها كل في كتاب مبين. كل كتاب مبين. سبحان الله. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بارك الله. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم
صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم. رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں رحمت سحر کے ساتھ ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. مکرم ناظرین، آج کی پاکیزہ نشست کے عنوان کو بیان کرنے والی ایک عزت والی ہستی کی پاکیزہ روایت کا سہارا لے کر ہم آگے بڑھیں گے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ 5 درویش حاضر ہوئے. اتفاقاً اس وقت کھانے کا وقت تھا. آپ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا کہ کیا مہمانوں کی تواضع کے لیے کچھ موجود ہے؟ خادمہ نے جواب دیا کہ اس وقت 1 روٹی موجود ہے. آپ فرمانے لگیں کہ اس سے تو مہمانوں کی بھوک نہیں مٹے گی. یہ کہہ کر آپ درویشوں کی طرف تشریف لے آئیں. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے دستک دی اور روٹی کا سوال کیا. آپ نے حکم دیا کہ روٹی ضرورت مند کو دے دی جائے. خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی. کچھ دیر گزری تھی کہ خادمہ پھر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے. آپ پوچھنے لگیں کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ جواب آیا 2 روٹیاں لے کر آیا ہے. آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو، وہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے. خادمہ نے حسب حکم اس کو واپس کر دیا. کچھ دیر بعد پھر حاضر خدمت ہوئی. عرض کرنے لگی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے اور اس کے پاس 5 روٹیاں ہیں. آپ نے دوبارہ ارشاد کیا کہ اسے بھی واپس لوٹا دو، وہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ ہمارے حصے کا کھانا نہیں ہے. تیسری بار ایک شخص حاضر ہوا اور 11 روٹیاں لے کر آیا. جب خادمہ نے اس بات کی اطلاع آپ کو دی تو آپ نے خوشی سے فرمایا کھانا قبول کر لو، یہ ہمارا ہی کھانا ہے. درویش یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے. سوال کیا کہ آخر یہ کیا راز ہے کہ 2 لوگوں کو کھانا آپ نے واپس کر دیا اور تیسرے کا قبول کر لیا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا. بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے پہلے دونوں کو واپس کر دیا اور تیسرے کی 11 روٹیاں قبول کر لیں، کیونکہ میں نے 1 روٹی دے کر رزاق عالم سے سودا کیا تھا. پہلے دونوں شخص میرے حساب کتاب پر پورا نہیں اترتے تھے، اس لیے انہیں واپس لوٹا دیا. جبکہ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر اسے قبول کر لیا. وجہ یہ تھی کہ یہ عین حساب کے مطابق تھیں اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی. اس رزاق عالم نے میری 1 روٹی کے بدلے 10 روٹیاں عطا کیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی وہ بھی واپس کر دی. اللہ کی اس شان رزاقی پر حضرت رابعہ بصری کا ایمان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے. ناظرین مکرم، ہماری آج کی پاکیزہ نشست کا عنوان ہے اللہ کی شان رزاقیت. شان خداوندی کے ذیل میں آج انشاءاللہ اللہ کی شان رزاقیت کا تذکرہ ہمارا موضوع سخن ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے تعارف کی طرف. کل کی پاکیزہ نشست کی طرح آج کی نشست کا بھی آغاز کیا کلام رحمان سے استاذ القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے. قاری صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام مجید کی آیات سے ہمیں روشنی بخشی. اللہ کریم آپ کے اجر میں اضافہ فرمائے. قاری محمد رفیق نقشبندی کے ساتھ تشریف فرما ہیں استاذ العلماء. کل کی نشست کی طرح آج کی نشست سے ایک دفعہ پھر آپ کی بہترین گفتگو سے ہم فیضیاب ہوں گے. جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگلے مہمان ہماری آج کی نشست کے، آج کی اس نشست میں ہمیں شرف یاب کیا ہے عرض وطن کے بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر جنہیں اللہ نے ان کے شعبے میں دین متین کی خدمت میں بڑی عزتوں سے اور رفتوں سے نوازا ہے. ARYQ TV کا ایک بڑا باوقار چہرہ. میں خیر مقدم بھی کروں گا کیونکہ آج پہلی نشست میں آئے. رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے عرض کروں گا جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ خوش آمدید، رمضان کریم کی مبارکباد. آپ کو بھی بہت. اور ہمارے اگلے مہمان بلبل باغ فرید حضرت بابا صاحب کے مبارک نگر سے عزت پانے والے
پوری دنیا میں معروف مقبول بہت خوشگلو خوش الحان ثنا خوان رسول جناب الحاج شہباز قمر فریدی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہباز بھائی آپ کا بھی خیر مقدم، اور شہباز بھائی کے ساتھ جو خوش نصیب نعت کی نوکری پر مامور ان میں شامل ہیں جناب منور حسین، جناب عمر فرید اور جناب ذیشان فرید، السلام علیکم۔ میں حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب الحاج شہباز قمر فریدی سے ملتجی ہوں کہ وہ نشست کا آغاز فرمائیے۔ اللہ رب العزت کی شان رزاقی آج ہمارا موضوع ہے، آئیے اللہ کی حمد سے ہی نشست میں ترنم کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی شہباز بھائی۔ تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، خیر ساڈی جھولی پا، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو پردے پاون والا، تو کرم کماون والا، میرے بھی عیب لکا، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، جیڑے ناچار نے مولا، جیڑے بیمار نے مولا، جیڑے لاچار نے مولا، جیڑے بیمار نے مولا، اوہناں نوں دے دے شفا، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو ستر ماواں تو ود کے پیار تو کرنا ہے مولا، تو ستر ماواں تو ود کے پیار تو کرنا ہے مولا، معاف کر میری خطا، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، علی حسنین دا صدقہ، تے زہرا پاک دا صدقہ، تو سن لے میری دعا، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما، تو سایاں کرم کما، تو مولا کرم کما۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جناب الحاج شہباز قمر فریدی نے۔ یہاں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی شان رزاقیت پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیوں میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کی شان رزاقیت۔ میں گفتگو کے آغاز کے لیے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی خدمت سے رجوع کروں گا۔ اللہ رب العزت کی شان رزاقیت مفتی صاحب ہمارا موضوع ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آج کے موضوع کو کچھ کھولا جائے اور اسی موضوع پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے، اللہ کی شان رزاقیت۔ حامداً و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایسی شان ہے اور ایسی اس کی عظمت ہے اور ایسا اس کا خاصہ ہے جس کا تصور آتے ہی ایک دل کو اطمینان اور روح کو تسکین ملتی ہے،
اور بندہ اس اطمینان میں آ جاتا ہے کہ میرا رازق وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ الناس کلہم عیال اللہ، بہت خوبصورت، کہ اللہ سارے جو لوگ ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، درست۔ یہ اللہ کا قبیلہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ کوئی بھی عام آدمی بھی اپنے کنبے اور قبیلے کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہ تقسیم فرما دی ہے، فرمایا تمہاری تخلیق تلاش رزق کے لیے نہیں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ درست۔ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ اکبر۔ صرف انسان نہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر چلنے والی، رینگنے والی کوئی بھی مخلوق، ہر ذی روح جو ہے، فرمایا اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اور اگلے جو کلمات ہیں ان میں یہ ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اکبر۔ فرمایا وہی تو ہے جو ہر ایک کا ٹھکانہ جانتا ہے اور ہر ایک کی صلاحیتیں اور ضرورتیں جانتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون ہے جو ہر مخلوق کو، ہر مخلوق کی ضرورت کو، ہر مخلوق کی طبیعت کے تقاضے کو اور اس کی نیچر کو جانتا ہو؟ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جہاں اپنی اس شان کا اظہار کیا ہے نا بار بار قرآن پاک میں، تو وہاں رزاق کہا۔ درست۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ماشاء اللہ، ان اللہ هو الرزاق، وہ رازق ہی نہیں ہے، وہ رزاق ہے۔ اور رزاق وہی ہوتا ہے، ہم نے کل کی نشست میں بھی کہا تھا کہ جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے اور تمنا سے زیادہ دیتا ہے، اور وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب۔ علامہ صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو اپنی صحت کے بارے میں بتائیے کہ الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ کریم آپ کو سلامت بہتری کی رکھے، طرف آپ مائل کی ہیں۔ قوا کو طاقتور رکھے۔ الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز مفتی صاحب نے ہمیشہ کی طرح بڑی خوبصورتی سے فرما دیا۔ ہم اللہ رب العزت کی شان رزاقی کے اس انداز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب وہ رزق دیتا ہے تو اس میں کوئی تفریق نہیں رکھتا، ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں، اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے؟ اس پر کیا کہیے؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب اس کا تعارف ہی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ سارے عالمین کا رب ہے، ان کا پالنے والا ہے، ان کا پالنہار ہے، ان کو پروان چڑھانے والا ہے اور ان کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ تو جب رب العزت نے خود مخلوق کو اپنی ربوبیت کی حدود کے اندر لے لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حدیث پاک کے مطابق الخلق عیال اللہ، مخلوق صرف انسان نہیں، مفتی صاحب نے تو الناس کہا نا، دوسری حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، ساری مخلوق، جیسے قرآن کی آیات پڑھی گئیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کوئی چوپایا، زمین کی ساتویں تہہ میں پتھر میں کوئی کیڑا بھی ایسا نہیں ہے، اور سمندر کی تہہ میں کوئی مچھلی ایسی نہیں ہے، ہائے ہائے، اور زمین کے کسی سوراخ میں کوئی چیونٹی ایسی نہیں ہے، اور آسمانوں میں پرواز کرتا ہوا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کا رزق ذات باری تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس رزق کی تقسیم کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بڑے پہلو ہیں ہمارے لیے سمجھنے کے، تفہیم کے، اور اپنے معبود و مسجود کی معرفت کے، کہ کسی مخلوق کے ذمہ رزق نہیں لگایا، بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ کہ مخلوق کا مخلوق کو رزق دینا یہ اور چیز ہوتی ہے، صحیح، اور خالق کا مخلوق کو رزق دینا یہ اور الگ چیز بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ رزاق ہونا یہ معبود ہونے کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ہے اور ایک کوالیفیکیشن ہے۔ درست۔
یعنی جو رزاق نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو معبود ہونے کے لیے رزاق ہونا ضروری ہے. صحیح. اور یہاں رزاق اور رازق کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ارشاد ہو. قرآن پاک میں رازق نہیں آیا کہیں بھی، صحیح. حدیث پاک میں آیا ہے، لیکن رزاق آیا ہے اور مختلف صیغوں کے ساتھ یہی صفت مبارکہ آئی ہے. رزاق کا مطلب جو علماء نے لکھا ہے المتکفل بالارزاق والاسباب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو خود سارے رزقوں کا اور سارے رزق کے اسباب کا پیدا کرنے والا ہے. بہت خوبصورت ہے. اللہ اکبر. یعنی جس کو جو چاہیے اس نے وہ پیدا کیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک. اور اپنے خزانہ کرم میں رکھا ہوا ہے، اور جس کو جب جتنی جس کی ضرورت ہے وہ عطا کر وہ اس کو عطا فرما. کیا کہنے. بہت خوبصورت. مفتی صاحب، رازق اور رزاق کیونکہ بالعموم ہم ایک ہی سیغے میں ایک ہی معنی میں سمجھتے ہیں، تو بہت باریک سا یہ جو فرق تھا وہ قبلہ نے واضح کیا. جب آپ کا پچھلی گفتگو میں جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، جو جملہ آخری تھا وہ آپ نے ارشاد کیا تھا کہ اللہ بندے کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا، دھیان بھی نہیں جاتا. میں بھی یہ چاہتا ہوں، میرے ناظرین بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی تمثیل سے ایسا واضح کریں کہ ہمارا پختہ ایمان ہو جائے، تاکہ ہمیں در در پھرنے سے پھر اللہ اس رسوائی سے نکال لے اور اپنے در سے لو لگانے کی ہمیں توفیق دے دے. جی بے شک اس میں یہ ہے کہ جو محنت کرنا، کمانا، کسب کرنا یہ ضروری ہے، یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ حلال رزق کھاؤ اور اس کی تلاش بھی کرو، یہ تو کہا گیا. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، الٹیمیٹ بندے کا جو ایمان ہے وہ اس بات پر پختہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو رزق مل رہا یہ میرے کسب سے نہیں مل رہا، یہ میرے ہنر سے نہیں مل رہا، یہ میری صرف ایفرٹ یہ سے میرے نہیں مل رہا. ایفرٹ سے نہیں مل رہا، میرے فن سے نہیں مل رہا، میری کوشش سے، جستجو سے، جد و جہد سے نہیں مل رہا. رزق مل رہا ہے تو میرے رب کے فضل سے مل رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تو اسی وقت لکھ دیا تھا جب روح کو پھونکا تھا، جب بندے کے اندر روح ڈالی گئی. جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور وہ 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت اس کی عمر بھی لکھی جاتی ہے، اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، اور رزق جتنا ملنا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، جہاں سے ملنا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، وہ ذریعہ بھی لکھا جاتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ جملہ کتنا حسین جملہ ہے اور کتنا جامع جملہ ہے کہ قسمت سے زیادہ نہیں ملتا اور وقت سے پہلے نہیں ملتا. قسمت سے زیادہ نہیں ملتا اور وقت سے پہلے نہیں ملتا. لیکن مفتی صاحب کاش اس پر ہمارا ایمان بھی تو ایمان، یہی ایمان کی بات ہی، سارا دار و مدار ہی اسی ایمان پر. اور جن کا ایمان کامل ہوتا ہے ان کے ساتھ رویے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچا بھی نہیں ہوتا انہوں نے، ایسی جگہ سے رزق آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھلاتا ہے. بندہ تھک ہار کے جہاں سرنڈر کر جاتا ہے پھر وہ اپنے بندے بھجواتا ہے. اور غیب سے لوگ آتے ہیں. ہمارے جامعہ نظامیہ میں ہم پڑھتے تھے، تنخواہوں کا اس وقت کوئی سورس نہیں تھا. مفتی صاحب نے کہہ دیا اساتذہ کو کہ اس دفعہ تنخواہیں نہیں ملیں گی، تو ایک بندہ آیا اور اس نے چیک کاٹ کے دیا. نہ وہ کسی کو آتا ہوا نظر آیا تھا، نہ کسی کو جاتا ہوا نظر آیا. لوگوں نے صرف گیٹ تک نظر آیا. پوچھا جب کہ یہ تھا کون، کہا جس کے آگے میں نے فریاد کی تھی یہ اسی نے بھجوایا تھا. اللہ اکبر کبیر. علامہ صاحب، اللہ جب دیتا ہے تو مقرر وقت پر دیتا ہے، اپنے فیصلے کے مطابق بھی دیتا ہے. لیکن یہ بھی کیسا اللہ رب العزت کی شان رزاقیت کا ایک شاندار اظہار اور معجزہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو پاک بی بی مریم کو بے موسم پھل بھی عطا کر دیتا ہے. اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے وہ بالاسباب بھی دیتا ہے، ایک مثال یہ جو مفتی صاحب اور بلا اسباب بھی دیتا ہے. کیا بات ہے! اللہ اکبر. بالاسباب بھی دیتا ہے اور بلا اسباب بھی، یعنی کہ سبب کے ساتھ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بلا اسباب ہے بھائی. سبحان اللہ. اس میں کوئی نہیں آیا، ڈائریکٹ رزق ڈائریکٹ دے دیا ہے اور دیا اس موسم میں جہاں نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی فزیکل سورس نہیں ہے، کسی مخلوق کو اور محسوس چیز کو ذریعہ نہیں بنایا، براہ راست اتارا ہے. بالکل جو من و سلوہ اترتا تھا اور مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اترا ہے وہ براہ راست اترا ہے اور بلا اسباب اترا. اب یہ مظاہر ہیں اللہ رب العزت کی شان رزاقی کے، اور ہم سب کو دیکھنے کے لیے اور چشمے
سر سے نظر آنے والی چیز ہے. آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, آپ محسوس کر سکتے ہیں, آپ ایمان کی آنکھ سے قرآن پاک کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس رزق آ رہا ہے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے, پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ایک تو ابھی جو آپ نے تمثیل والی بات کی نا, مفتی صاحب نے ایک مثال دی, 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, صحیح, اسی دنیا میں سب کے سامنے, درست, اور اس کو اس کا رزق مل رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے, بہت خوب ہے. کاش آپ لوگ غور کریں, ہم دیکھیں اس کی ہر ضرورت وہاں پوری ہو رہی ہے, اللہ اکبر. اور وہ پروان چڑھ رہا ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہے, ہائے جو اسے چاہیے اسے مل رہا ہے. مل رہا ہے. آپ دیکھیے. اچھا بندہ وہاں پر جو ہے ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے, قومے میں کوئی سورس نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتا بظاہر سینسز جب کام نہیں تک اس کرتا. کی موت نہیں ہے. کچھ رزق ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہے, کان سے سنائی نہیں دے رہے, اللہ اکبر. وہ بھی پہنچ رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں, کیونکہ اس کی زندگی ہے. بالکل صحیح. اچھا آکسیجن کو آپ رزق نہیں سمجھتے؟ ہاں, یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے. اور آکسیجن سے بڑا کوئی رزق اس کائنات میں لا کے دکھائیے. ہائے ہائے ہائے, سانس آپ کی دولت جس کائنات سے کے روانہ ہو. سارے رزق کی قسمیں لے آئیے اور آکسیجن اٹھا دیجئے, تو پھر دیکھیے نہ رزق رہے گا نہ مرزوق. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. تو آپ کی جو نبض چل رہی ہے یہ رزق کے بغیر چل رہی ہے, آپ کا جو دل دھڑک رہا ہے یہ رزق کے بغیر دھڑک رہا ہے. اللہ اکبر. تو علماء نے فرمایا ایک رزق عام ہے, ایک رزق خاص ہے, ایک رزق جسمانی ہے, ایک رزق روحانی ہے, ایک رزق فانی ہے, ایک رزق باقی ہے, درست, ایک رزق عارضی اور وقتی ہے, ایک رزق دائمی ہے, درست. اس نے مستقل چلتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تو طالب کس کا ہے اور تیری رسائی اور سورس کہاں تک ہے, کیونکہ رزاق نے صرف یہ کہا ہے کہ منگتے کو میری سخا اور میری عطا کی معرفت ہو, اور پھر وہ طلب کرتا جائے اور پھر ہماری شان عطا کو دیکھے. درست. اچھا ہمارے ہاں کمال عجیب یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لنگر لینے والا سائل جو ہے شاپر لے کے جاتا ہے, تو اسے پتہ ہے کہ میں کیا لینے جا رہا ہوں اور کتنا لینے جا رہا ہوں, اور کتنا اور ملنے کا امکان ہے. ماشاء اللہ. لیکن ہم گنج بخش کے معبود کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہائے ہائے, تو ہم چھوٹی چھوٹی لیمیٹیشنز اور چھوٹی اللہ چھوٹی چیز. اکبر. تو آپ جب مانگیے نا, حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب صدا لگاؤ تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں, سخی کی شان کے مطابق. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں سخی کے گھر کا بھائی دروازہ سبحان اللہ, اگر سبحان سونے کا ہو, ہائے ہائے, مین گیٹ سونے کا ہائے ہو, ہائے, تو پھر سائل کو اس حساب سے صدا بھائی لگانی سبحان اللہ چاہیے. علامہ صاحب, اور واہ سوال میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کیا اللہ کیا اکبر. بات ہے, کیا بات حضور ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پاکیزہ فرمان ہے کہ جب صدا لگاؤ تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں, دینے والے کی ذات اور شان کے مطابق لگاؤ. اسی پر پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں, داتا کی نگری لاہور سے. رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیاں ہیں, اور وقفے میں جانے سے پہلے جس جملے نے ہمارے ذہن میں قلب و روح میں ایک وجد کا عالم پیدا کیا ہے, وہ پاکیزہ فرمان سرکار غوث اعظم کا کہ جب مانگو, جب سوالی صدا لگائے تو اپنی اوقات کو سامنے مت رکھو, دینے والے کی شان کو سامنے رکھو. آئیے اسی سے کیفیات کے مزید حصول کے لیے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں. شہباز بھائی ہمارے ساتھ ہیں, نعت مصطفیٰ کا نغمہ پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے
سب سے اولا آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی کیا بات کیا بات کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے شہباز بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اکبر حضور غوث پاک کی بات بھی ہم کر رہے تھے کہ جب کوئی سوالی دستک دے تو اس طرح مانگنا چاہیے اب دینے والے کا تذکرہ بھی آ گیا اعلیٰ حضرت کے بقول اللہ آپ کو سلامت رکھے شہباز بھائی گفتگو کا سلسلہ ہمیں ناظرین آگے بڑھانا ہے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دوں گا حضرت پاک بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر تھا کہ ان کے لیے بے موسم پھل اللہ اتار رہا ہے ایک طرف مفتی صاحب اللہ کی شان رزاقیت کا اظہار یہ ہے کہ وہ رزق حلال کمانے کی خود دعوت بھی دیتا ہے ترغیب بھی دیتا ہے اس پر اجر کا وعدہ بھی فرماتا ہے سبحان اور دوسری طرف رخ یہ ہے کہ جب اس کی شان رزاقی جوش مارتی ہے تو منو سلوہ بھی خود اتار دیتا ہے مائدہ خود نازل کر دیتا ہے ہم اس کو کیسے سمجھیں دیکھیے یہ تمام کے تمام جو ڈائمینشنز ہیں مظاہر ہیں جس طرف بھی بندے کا خیال وہاں تصور تخیل جا سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس اینگل سے دلیل دے کے دکھایا ہے کہ رزاق میں ہی ہوں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دلائل سامنے رکھے ہیں اب یہ پیغمبروں کے واقعات ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا تھا کہ انا لکے ھذا تو جواب کیا تھا اس خوش بخت عظمتوں والی بچی کا اللہ اکبر کہا من عند اللہ اللہ اکبر بس یہی تو بتانا تھا من عند اللہ تو جس کا اس پر ایمان پختہ ہوگا من عند اللہ تو پھر انہوں نے وہی کھڑے کہ ہنالکا حالانکہ پیغمبر ہیں مسجد میں پہلے بھی رہتے ہیں انہیں پتہ ہے اس کی عظمت کا یہ قبولیت کی جگہ ہے لیکن جب یہ دیکھا نا اللہ کی شان رزاقی دیکھی تو کہا ایک رزق اس کے لیے بھیجا ہے ایک رزق مجھے بھی دے دے اولاد کی تو حضرت نے کہا کہ رزق کا مفہوم اتنا عام ہے اچھا دوسری طرف من و سلوہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اب دیکھ لیجئے من و سلوہ بھی اترا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دسترخوان مائدہ آیا مائدہ ہے
اچھا انہوں نے وہ سبزیاں مانگی، پھل مانگے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، پیاز کہا کہ وہ آ جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. اس کے باوجود ان کے اندر وہ معرفت اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا ادراک پیدا نہ ہو سکا جو وہاں پیدا ہوا. تو اصل اسی کا پیدا ہونا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ اگر تمہارا توکل پرندوں جتنا ہو جائے، کیا کہنے، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ. فرمایا تو وہی کافی ہے. میرے رب نے کبھی کسی پرندے کو بھوکا مرنے صلی دیا اللہ ہے؟ علیہ وسلم. کیا بات فرمایا ہے. یہ دنیا مردار ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آگے بھاگتی ہے، جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگا. سبحان کیا اللہ، بات مفتی ہے، صاحب کیا سبحان بات اللہ. ہے، کیا بات. علامہ صاحب قبلہ، ابھی جب ہم وقفے میں تھے تو سیدہ رابعہ بصری کا ذکر خیر ہوا. آج ابتدائی کلمات بھی فقیر کے اسی پاکیزہ ہستی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے جی گا. ہاں، رزق کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا جی، تو یہ ابھی مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، آپ دیکھیے اس میں ورائٹی کیسی ہے. من و سلوہ اور چیز ہے، مائدہ اور چیز ہے، اور وہ جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں جو پھل اتر رہے ہیں رزق وہ اور ہے. جو اچھا حضرت زکریا نے مانگا وہ اور ہے. وہ اور ہے، وہ اولاد بھی رزق ہے، درست. اولاد کو بھی رزق فرمایا گیا. جی اچھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو انوار، جو تجلیات، جو برکات اور جو علوم، جو معارف اتر رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، وہ بھی رزق ہیں. درست ہے. واہ واہ واہ. اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے اشارے اپنے کلام میں کیے ہیں، یہ بھی رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا؟ اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہم. اچھا وہ بھی جاری ہے، کیا بات. اور وہاں سے فیض اور روحانی لنگر جاری ہے، روحانی رزق بھی جاری ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واہ. حضرت جو ہیں میرے سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابھی بالکل چھوٹی عمر کی تھیں، اور حسن بصری رضی اللہ عنہ بزرگ تھے. تو آپ کا بڑا حلقہ واز بڑا معروف بھی تھا، اور اس میں خواص و عام سب آتے تھے. صحیح. بڑے بڑے جید آئمہ بھی بیٹھے ہوتے، عام سے عام آدمی بیٹھا ہوتا. تو آپ گفتگو ایک خاص رو میں فلو میں فرما رہے ہوتے تھے. جو ہی کچھ لوگ آ کے اپنی اپنی جگہوں پہ کونوں میں ستونوں کے پیچھے، بعض خواتین بھی با پردہ، اور ان میں خاص طور پہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جب آ کے بیٹھتی نا، تو آپ کا گفتگو کا انداز چینج ہو جاتا، تراکیب بدل جاتی، لیول چینج ہو جاتا، اس میں عجیب و غریب معارف بیان ہونا شروع ہو جاتے. اور لوگ جو بیٹھے ہوتے وہ کہتے حضرت یہ کیا ہوتا ہے آپ کو، ایک دم آپ اچانک گفتگو جب ختم ہونی ہوتی ہے تو آپ کا انداز، ہمارے سروں سے چیزیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اچھا بھلا ہر چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک دم ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ سمجھ نہیں، بس سنائی دے رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، سجائی نہیں دے رہا. تو آپ پھر ایک جملہ فرماتے ہیں، واہ. آپ فرماتے کہ ہاتھیوں کی غذا چیونٹیاں ہضم نہیں کر سکتی. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. ہاتھیوں کی غذا چیونٹیاں ہضم نہیں کر سکتی. اچھا یہ بھی اس عطائے رزق میں اور اس کی شان رزاقی میں ایک چیز یہ بھی کار فرما ہے. درست. وہ انبیاء کا بھی رازق ہے، وہ فرشتوں کا بھی رازق ہے، ماشاء اللہ. وہ اولیاء کا بھی رازق ہے، صحابہ کرام کا بھی رازق ہے، عام سے عام آدمی کا بھی رازق ہے، بکری کا بچہ مانگنے والے کا بھی رازق ہے. بہت اچھا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اللہ دیکھا اکبر. ایک بدو بڑی محویت اور مناجات میں نا جی مسجد نبوی شریف میں کچھ مانگ رہا ہے گڑ گڑا کے. جب قریب ہوئے تو دیکھا کہہ رہا ہے مولا کریم ایک بکری کا بچہ دے. بچہ عطا کر دے. ہائے ہائے ہائے. اب اگلی صفوں میں جب گئے تو دیکھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اسی اکبر. کیفیت و محویت میں ہیں اور مانگ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مولا کریم جیسا تیری معرفت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر ادا نہیں ہوا. واہ واہ. تو یہ ہیں مختلف مدارج، بہت مختلف خوبصورت. لیول لوگوں کے. اور اللہ کی شان رزاقی کا یہاں بھی آپ جلوہ دیکھیے کہ وہ مرزوق کے ظرف کے مطابق رزق عطا کر رہا، کیا بات کہنا ہے. ہے. سبحان اللہ سبحان اس کا ہاضمہ بھی اس میں پیش نظر ہے جو حسن بصری وہ رضی یہ بھی اللہ جانتا نے ہے. اشارہ فرمایا. درست. کیا بات ہے. کیا وہ بات. مرزوق کے ظرف کے مطابق بے شک، عطا بے کرتا ہے. شک، بے شک. مفتی صاحب ابھی تک جو گفتگو ہم نے کی ہے اس میں زیادہ تر دنیاوی حوالوں کا دخل ہے. وہ من و سلوہ کی صورت میں نعمتیں اتر رہی ہیں، مائدہ کی صورت میں دسترخوان ہے، اولاد کی صورت میں ہے. ابھی تک زیادہ تر جو مظاہر اللہ کی شان رزاقی کے ہم نے ڈسکس کیے وہ دنیا تک ہیں. زیادہ تک ہم یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں جب بندہ دنیا سے جائے اپنی قبر میں آرام فرما ہو جاتا ہے تو
تو اللہ رب العزت کی شان رضاکی کا سلسلہ وہاں پہ کس مظہر کی صورت میں سامنے آتا ہے؟ اس پر بھی کچھ ارشاد ہو۔ دیکھیے ایک تو بات جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم المرتبت صفات ہیں، اور الرحمن کو تو گویا کہ اس میں جلالت کے مترادف کہا جاتا ہے۔ تو اس میں حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا میں رحمان بھی ہوں، بھئی یا رحمان فرما دیتا یا رحیم فرما دیتا، دونوں کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ تو کہا فرق یہ ہے کہ رحیم کا تعلق صرف دنیا سے ہے، رحمان کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے۔ مفتی صاحب بات بڑی قیمتی ہے، مجھے وقفے میں جانا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ بات اسی جگہ سے جوڑی جائے کہ پوری اہمیت کے ساتھ پھر یہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے کہ دنیا میں تو اللہ کی شان رضاکی دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد کیسے دیکھیں گے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت اظہار میں۔ مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کر رہے تھے اللہ رب العزت کی شان رضاکیت دنیا سے چلے جانے کے بعد کیسے اپنا اظہار کرتی ہے۔ مفتی صاحب صفدر بھائی، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان تو یہ بالکل ہے نا کہ اصل جہان وہ ہے، درست اور اصل زندگی وہاں کی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہاں سے بھی زیادہ اللہ کی شان رضاکی کا اظہار وہاں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ یہاں تو ہم پھر کچھ نہ کچھ کسب کرتے ہیں، لیکن وہاں جو کچھ ملتا ہے وہ بغیر کسب کے اس کے فضل سے ملتا ہے، اور اسی لیے فرمایا ہے رحمان اور رحیم۔ تو رحیم کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں سب کچھ دے رہا۔ بہت خوبصورت ہے۔ رحمت اظہار کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں کلام شامل کرتے ہیں الحاج شہباز قمر فریدی، آج ہمارے ایوان کی رونق ہے۔ ہمارے مشفق اور مہربان چیئرمین ایئر ٹی وی جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کی ہمیں ایک فرمائش موصول ہوئی ہے ایک کلام کی صورت میں۔ کلام ہے جناب افتخار عارف کا۔ شہباز بھائی بسم اللہ کیجئے گا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے جب ہمارے حاجی صاحب پروگرام دیکھ رہے ہوں، شاباش دیتے ہیں، پروگرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں ہم فقیروں کے لیے۔ یہ ان کی محبت ہے قبلہ جی صاحب بالکل کی، ٹھیک، اور یہ قبلہ پیر سید زبیب شاہ صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے، بہت معروف الحمدللہ، بڑا اور جب میں خوبصورت۔ اکیلے ہوتا ہوں کبھی کبھار اپنی روح کو تازہ کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، بسم اللہ لیکن لائیو میں آج پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں۔ جی جی بسم اللہ پیش فرمائیے۔ درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی یہ روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا تو یہ حاضری ہوئی
हजार शुक्र गुलामान शाह बतहा में, हजार शुक्र गुलामान शाह बतहा में। शुरू दिल से मेरी यारो हाज़री हुई है, दरूद पढ़ते ही ये कैसी हाज़री हुई है। सर सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे जन्नत, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई। ये करम नहीं तो क्या है मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। कब्र में फरिश्तों ने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। सलामत रहिए शहबाज भाई। क्या कहने, नाज़रीन, क्या गुफ्तगू कहने। का आगाज़ फिर से मौजू से जुड़ते हैं अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से। कलाम से पहले अल्लामा साहब मुफ्ती साहब से जो बात कर रहे थे कि दुनिया में जो नेमतें रिज़्क़ की सूरत में हैं वो हमने वक्त के अंदर जितना मुमकिन था बयान किए हैं। बाद अज़ हयात, दुनियावी हयात, जो नेमतें रिज़्क़ की सूरत में अल्लाह की बारगाह से अर्ज़ां हो रही हैं, उसका कुछ तज़किरा हो। जी जी, आप देखिए उसका भी एक फ़िज़िकल इजहार जो चश्मे सर से हम देखते हैं, रोज़ाना आम मुशाहदा है। इरशाद हो। इसी दुनिया में रहते हुए मरे बग़ैर, कब्र में जाए बग़ैर, इस शरीयत इस्लामिया मुतहरा का आप कमाल व फैज़ देखिए कि ज़िंदा शख्स को ये बताया गया है कि जो फ़ौत शुदा है उसको तुमने किस तरह क्या पहुँचाना है। बहुत अच्छा है, इसाले सवाब की इसाले सूरत। सवाब जिसे क्या बात है, पूरा वाह, निज़ाम वाह। दे दिया, ये भी रिस्क हो गया, पूरा सिस्टम दे दिया, बिल्कुल आला सही। तरीन और बेहतरीन रिस्क। जब आप दुआ करते हैं रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाहु अकबर, ये भी अल्लाह। रिस्क है। अच्छा, इसमें अजीब मल्टीपल पहलू हैं। जो मांग रहा है उसको भी रिस्क मिल रहा है, दुरुस्त, जिसके लिए मांग रहा है उसको वहाँ मिल रहा है। सही। अच्छा, इसमें शर्त एक लगाई है कुरान ने, वो है कि तरसीले रिस्क के लिए दोनों तरफ ईमान होना शर्त है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। जो भिजवाए वो भी मोमिन हो और जिसके लिए भिजवाए वो भी मोमिन। वो भी साहिब ईमान हो। तो ये करेगा भी वही जो ईमान वाला है और उसी के लिए होगा जो ईमान वाला है। और आप दुआ करते हैं, फिर आप सदक़ात करते हैं, फिर आप खैरात करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। जितनी भी इसाले सवाब की किस्में मुख्तलिफ हैं, वो चेंज होती रहती हैं, यहाँ तक कि उसमें हज भी और उम्रा भी शामिल है। दुरुस्त है, बाज़ सूरतों में यह है कि जाने वाला कह गया था, कर नहीं सका, सही, वसीयत कर गया है, तो फरमाया उसको पूरा किया जाएगा, दुरुस्त है। वो अदा होगी।
اور اس کی طرف سے اس کی اولاد، اس کا بیٹا یا اس کا وصی حج کرے گا اور اس کو اس کے حج کا روحانی رزق ماشاءاللہ وہاں قبر میں پہنچے مل جائے گا۔ تو اس کی مختلف صورتیں جو شریعت اسلامیہ نے بتائی ہیں، یہ برزخی رزق کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ شاندار۔ حالانکہ اس کے اندر روحانی انوار، تجلیات، برکات وہ بھی ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے جو بارگاہ گنج بخش سے آ کے رزق لیا، وہ بھی رزق ہے جی وہ بھی رزق ہے۔ بہت خوبصورت اور ہے۔ پھر خلق خدا آج بھی جو اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے لے رہی ہے وہ بھی رزق اور ہے۔ حاصل کرتی ہے، وہ روحانی طور پہ وہ بھی رزق ہے، اور جو جسمانی اور ظاہری لنگر بٹ رہا ہوتا ہے وہ الگ وہ بات۔ بھی رزق کی ایک درست۔ مفتی صاحب قبلہ، زیادہ تر ابھی جب جو گفتگو ہوئی ہے وہ جسمانی رزق کے بارے میں، وہ رزق جو ظاہر میں نظر آتا ہے انسانی آنکھ سے، جو علامہ نے ارشاد کیا وہ ہے روحانی اور باطنی رزق، اس پر بھی کچھ بیان کیا جائے تاکہ ہمیں اس کی بھی معرفت حاصل ہو جی بے شک۔ اور ہم اس کو ویٹیج دے سکیں، پتہ چلے کہ اصل یہ ہے۔ دیکھیے، چونکہ انسان روح مال جسد کا نام ہے اور اس میں زیادہ اہمیت روح کی ہے، بنیاد روح ہے۔ روح ہی تو اسی سے تو ظاہر ہے روح نکل گئی تو پھر تو وہ دنیا میں رزق کا محتاج بھی نہیں رہا، اس کو رزق کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جسمانی والے لہذا قصے سے ختم ہو گئے۔ جسم سے زیادہ روح کو رزق کی ضرورت ہے، جسم سے زیادہ روح کو طاقتور اور توانا بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جسمانی رزق کا اہتمام انصرام فرمایا، اپنے ذمہ کرم پر لیا، روح کے رزق کا اہتمام کیسے فرمایا؟ فرمایا هُوَ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب تمہیں جو عطا فرمایا ہے وہ تمہاری روح کو پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تو وہ روحانی رزق ہی تھا جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رہتے تھے ہر وقت۔ جسمانی رزق کئی دن نہ کھانے کے باوجود وہ اگر تر و تازہ اور طاقتور اور توانا رہتے تھے، وہ رات کے راہب اور دن کے مجاہد ہوتے تھے، تو وہ روحانی غذا کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اور قرآن نے اس کو یوں کہا ہے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جو تم تجارت کرتے ہو، رزق کی تلاش میں کرتے ہو، یہ بھی بہتر ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ وہی ہے جو روحانی رزق ہے، اور وہی ہے جو آخرت میں دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روحانی اور باطنی رزق، انشاءاللہ اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے اگلے حصے میں۔ یہاں پروگرام میں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے۔ رمضان کریم کی مبارک پاکیزہ اور سعید گھڑیوں میں آج کی گفتگو کا عنوان اللہ رب العزت کی شان رزاقیت، باطنی اور روحانی رزق کی ہم بات کر رہے تھے، تو میں اسی سلسلے میں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس رزق کی قسم کو بھی آپ بیان فرمائیے گا، اس کو کھولیے گا مزید۔ دیکھیے، ہمارے دین کا کمال ہے کہ ہمیں یہ سارے رزق ہمارا دین فراہم کرتا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لائی ہوئی جامع ترین شریعت میں یہ سارے رزق ہمیں ڈیفائنڈ صورت میں بھی بتائے گئے ہیں، ہمیں لسٹڈ صورت میں دیے گئے ہیں اور فراہم کیے گئے ہیں۔ کہاں کہاں سے لینے ہیں، کیسے لینے ہیں، وہ بھی بتایا گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قلوب اور ارواح کا جو باطن کا رزق ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ قاری صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں وہ روح کا رزق ہے، درست۔ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں وہ روح کا رزق ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ جو آپ پورا پروگرام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت رزاقی کا مظہر ہے، اور لوگوں تک یہ فکری رزق، ذہنی رزق، روحانی اور باطنی رزق کی شکل میں جا رہا ہے۔ پھر اس کو اور آسان کیا ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، فرمایا صحابہ کرام سے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، دنیا ہی میں، دنیا ہی میں یہیں رہتے ہوئے جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب پھل کھاؤ۔ ہائے ہائے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، عرض کی حضور باغات، جنت کے باغات کون سے؟ اور دنیا میں کہاں سے؟ فرمایا مجالس الذکر کیا بات ہے، اور حلق الذکر۔ اللہ اکبر۔ جو ذکر کی محافل ہیں، ذکر کے حلقے ہیں، وہ جنت کے باغ ہیں۔ اور فرمایا وہاں پھل کھاؤ۔ پوچھا حضور پھل کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، اللہ، الحمدللہ، اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے جنت کے پھل یہ ہیں۔ جنتی پھل ہیں۔
اب آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اپنی زبان سے اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور ان الفاظ کے اندر صفدر صاحب جو چھپا ہوا نور ہے، اللہ اکبر، اصل میں تو ڈسکوری اس کی کرنی، اس کی کرنی ہے، دریافت الف اس کو لام کرنا ہے۔ میم نے تو آپ کی 10 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں پہنچائیں، درست، جو الف لام میم کا نور ہے اللہ اکبر، اس کو آپ نے اپنی روح میں اتارا۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت سلطان العارفین ماشاءاللہ سلطان ماشاءاللہ۔ باہو علیہ رحمہ کا شعر میں برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں، بسم کیونکہ اللہ، سخن بسم اللہ۔ اس کی بھی آپ نے بات کی نا، بسم اللہ، رزق سخن بھی، رزق سخن کی، رزق تو قلم آپ کی۔ فرماتے ہیں چنا کن اسم را در جسم پنہا، بہت خوب ہے، اللہ، چنا کن اسم را در جسم پنہا کہ می گردد الف در بسم پنہا، اللہ اکبر، کہتے ہیں اسم کو جسم میں یوں رچا جیسے بسم اللہ کی بسم میں الف رچا ہوا ہے، بارک اللہ، اللہ اکبر، لکھا نہیں جاتا، ہائے ہائے نظر نہیں آتا، لیکن معنی دیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مفتی صاحب قبلہ بہت خوبصورت گفتگو الحمدللہ آج کی نشست میں بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی شان رزاقیت کا ایک مظہر ہے کہ یہ گفتگو کا رزق جو ہے لہن اور دہن کا رزق بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ صاحب ایک استاد محترم کا جملہ یاد آیا، مفتی ارشاد صاحب ہو، ارشاد۔ آپ کی نظر کرتا ہوں، بسم اللہ۔ مثنوی شریف پڑھا رہے ہوتے، استاد محترم ہمارے افغانستان سے تھے، فارسی میں ہی پڑھا رہے ہوتے تھے، تو فرماتے کبھی رات لیٹ ہو جاتے نا، فرماتے یہ رزق تمہارا ہے، اتر مجھ پہ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، رزق تمہارا ہے، ادھر مجھ پر ہے، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ مفتی صاحب قبلہ الحمدللہ بہت خوبصورت گفتگو نصیب ہوئی۔ میں آج کے پروگرام کو میں چاہتا ہوں کہ آپ 2 جملوں میں سم اپ کر دیں، اس کی سمری ہمیں بتا دیں کہ ناظرین کے لیے پیغام کیا بنے گا ہماری آج کی نشست۔ جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹتے ہیں، الخلق کلہم عیال بھائی اللہ، سبحان اللہ، تو یہ مخلوق اللہ کا کنبہ قبیلہ ہے، تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، جی جی، جب تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنبہ اور قبیلہ ہیں، اس وقت تک وہ بے نیاد ہوتے ہیں، بے فکر ہوتے ہیں اور موج کرتے ہیں، واہ واہ، وہ موج کرتے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو بندہ بنا لو اور اس کے سپرد کر دو، ٹھیک ہے، جو ڈیوٹی جو مقصد تخلیق ہے اس میں لگ جاؤ، زندہ باد ہے مفتی رزق اس پہ چھوڑ دو، تو پھر وہ جو دے گا وہ ہمارے کمائے ہوئے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور کہیں زیادہ کافی اور شافی ہوگا اور اطمینان بخش ہوگا، اور اسی میں برکتیں ہوں گی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا آسان تحبوا شیئا اللہ وہو شر لکم، بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہیں، یہ میں جانتا ہوں، لہذا جو میں عطا کرتا ہوں وہ خیر ہی خیر ہو۔ زندہ باد مفتی صاحب، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا آج کی اس نشست میں تشریف آوری پر بہت شکر گزار، قاری محمد رفیق نقشبندی، مفتی محمد طاہر تبسم قادری، علامہ محمد شہزاد مجددی، الحاج شہباز قمر فریدی اور آپ کی پوری ٹیم، میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بحیثیت میزبان 2 قطعات آج کی نشست کے آخر پر پیش کرتا ہوا میں شہباز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ کافی پیش کرے، ہماری پوری ٹیم کی اور ہمارے پورے سیٹ پہ جتنے مہمان ہیں سب کی فرمائش کافی کی ہے شہباز بھائی۔ اور اس کے بعد ناظرین مکرم ٹرانسمیشن کا سلسلہ حضور سید حجویر کے نگر سے شہر کراچی منتقل ہوگا، اور جناب محمد رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ رحمت سحر کی پاکیزہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ رحمت سحر کا ذکر ہوا تو 4 مصرے اسی موضوع سے اپنے ایوان کی توجہ اور دعا چاہتا ہوا۔ کھلنے لگی قلوب پہ پھر عظمت سحر، کھلنے لگی قلوب پہ پھر عظمت سحر، لٹنے لگی زمانے پہ پھر نعمت سحر۔ مفتی صاحب قبلہ، کھلنے لگی قلوب پہ پھر عظمت سحر، لٹنے لگی زمانے پہ پھر نعمت سحر، افطار میں بھی رحمتیں بٹتی ہیں خلق پر، افطار میں بھی رحمتیں بٹتی ہیں خلق پر، سایہ فگن ہے 8 پہر رحمت سحر، سایہ فگن ہے 8 پہر رحمت سحر، رحمت سحر۔ اور علامہ صاحب کل سے ایک سلسلہ شروع یہ کیا ہے کہ جو بھی موضوع ہمارا ہو، آج اللہ کی شان رزاقیت ہے تو اس کا منظوم سلسلہ 4 مصروں میں۔ شہباز بھائی دیکھیے گا، اللہ کی شان رزاقیت جناب غلام طاہر حزین کا یہ 4 مصرے، مفتی صاحب قبلہ، قاری صاحب، شہباز بھائی۔ بارش وہ جو برسائے تو برساتا ہے سب پر، بارش وہ جو برسائے تو برساتا ہے سب پر،
وہ خشک جزیرے کو بھی سوکھا نہیں رکھتا. اچھا بارش وہ جو برسائے تو برساتا ہے سب پر, وہ خشک جزیرے کو بھی سوکھا نہیں رکھتا. اللہ کی رزاقی کی یہ شان تو دیکھو, اللہ کی رزاقی کی یہ شان تو دیکھو, پتھر میں بھی کیڑے کو وہ بھوکا نہیں رکھتا. کیا بات ہے. قاری صاحب نے جن آیات سے آغاز کیا تھا اس کا منظوم میں نے عرض کر دیا, اللہ کی رزاقی کی یہ شان تو دیکھو, پتھر میں بھی کیڑے کو وہ بھوکا نہیں رکھتا, بھوکا نہیں رکھتا. آئیے ہم کافی سماعت کرتے ہیں الحاج شہباز قمر فریدی سے, پھر آپ سے رخصت لیں گے شہر کراچی کے لیے. بسم اللہ. سانبلا وے تیری یاد وچ بھل گئے نہار سنگھار وے, سانبلا وے تیری یاد وچ بھل گئے نہار سنگھار میں, سانولا میں تیری او وعدے کی توڑ دے, وعدے کی جانیت وچال نہ چھوڑ وے, لگیاں پریتاں نہ توڑ وے, لگیاں پریتاں نہ توڑ وے, انج نہ کرے دن یار وے, تیری یاد وچ او بھل گئے نہار سنگھار میں, سانولا میں تیری یاد. جے تو ملے جے دعا ملے تے میں لکھ دیاں, جے دعا ملے تے میں لکھ دیاں, او جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیاں, دل وچ رکھ دیاں, دل وچ اڑیکاں رکھ دیاں, او کدی آ کے دے چا دیدار میں, دل وچ اڑیکاں رکھ دیاں, او کدی آ کے دے چا دیدار میں, سانولا میں تیری یاد. ماں پیو تتی تو دور ماں پیو تتی سبے منظور ہے, ایک تو نہ تھی بیزار وے, سانولا وے تیری یاد وچ او بھل گئے نہار
सिगार में सावला में तेरी याद विच सावला में तेरी याद विच जे वेखा सुना वेखे नहीं जे मना वेखा ओ वेखे ऐडी किस्मत किथों मेरी उमड़े वेखण दे विच वेखे यार ते तेरे अंदर बसदा तैनू मैं पैन भुलेखे यार मरीदा बुए यार दे मरिए ओ सोना वेखे या ना वेखे ओ जे दुआ मिले ते मैं लख दिया ओ जे तू ना मिले ते मैं कख दिया ओ दिल विच उड़ीका रख दिया ओ कदिया कदे दीदार में सावला वे तेरी याद विच सावला